عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ کہتے بہت بڑا صوفی ہو جیسے فرید الدین عطار تھے، بہت بڑا تصوف کا امام ہو جیسے امام غزالی تھے، بہت بڑا تفسیر کا استاد ہو جیسے امام رازی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، پر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اگر سویرے اٹھ کے روتا نہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، اگر تہجد نہیں نہ پڑھتا تو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، پھر اس کو کوئی چیز نصیب۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ جب تک آپ سویرے نہیں اٹھتے، آپ اللہ اللہ نہیں کرتے، آپ کو نوافل کا چسکا نہیں، عبادت کا مزہ نہیں، فرمایا میری عبادت کرو، یہ شوق پیدا کرو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہم لوگوں کے نشے مختلف نشے، بڑا عجیب رنگ ہے۔ محفل کی صدارت کرنے والے بڑے پیر صاحب، بڑے القابات، بیچ میں سے بندہ تلاش کرنے سے بھی نہیں مل رہا، اتنے بڑے لقب ہیں اس کے، لیکن وہ سج سنور کے 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا محفل میں، اور نماز کا وقت آیا تو اس نے مختصر سی پڑھی، وہ نکل گیا، وہ ہلکے سے سجدے کیے۔ اتنا بڑا عشق رسول، نعت خواں، ہو کیا بات ہے، اور عشق رسول کا بہت بڑا پیغامبر، بہت بڑا مبلغ، اور بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نماز پڑھ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو یہ نشے کے عادی تو ہیں پر حقیقت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ بس ٹھیک ہے، خوابوں کی دنیا میں لوگ زندہ ہیں، پر جن کو یہ جو نشہ تھا نا عبادت کا، یہ میرے رسول پاک کی چاہت ہے، یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی۔ آپ دیکھیں نا حضور مہینوں جا کے غار حرا میں بیٹھتے، کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے؟ کوئی کتاب لکھتے تھے؟ رسول کریم علیہ السلام مہینہ رہتے غار حرا میں، کوئی نہ مجھے دیکھے، کوئی نہ مجھے ملے، حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو آباد کر دیا، سجدوں کے ساتھ۔ آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے، یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ صوفیاء، اولیاء یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سجدے کا ذوق ہی تو پیدا کرتے تھے، سجدے کا ذوق۔ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بن جاؤ نا، تہجد گزار ہو جاؤ، تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا میں تمہارے اور رب رسول کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، اور میرا مقصود ہے تمہیں وہاں تک پہنچانا۔ جب پہنچ گئے تو پھر میری ضرورت ختم ہو گئی۔ ہاں کبھی وسوسہ آئے، شک پیدا ہو، تکلیف ہو تو آنا، ورنہ میں نہیں چاہتا کہ میں رکاوٹ بنا رہوں۔ تم اللہ اللہ کرو، اس مالک کو راضی کرو۔